تیری عدالت میں ہم نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ 3 سال سے جو اس ملک میں ظلم کا نظام رائج ہے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو جلد رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو اس ملک میں ظلم کا نظام قائم ہے اس کو ختم فرما۔ یا اللہ پاک یہ مقدمہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ اس ملک کے ججز اور خود انصاف کے منتظر ہیں۔ یا اللہ پاک تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں صدا کرتے ہیں یا اللہ پاک انصاف کا بول بالا ہو اور اس ظالموں کا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ عمران خان جلد رہا ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس وقت آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا گیٹ ہے اور یہاں پر ناظرین کرام عوام نے صفیں باندھ لی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ خان زندہ باد۔ یا اللہ پاک آج کی جو اذان ہے تیرے روبرو تیری عدالت میں ہم نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ 3 سال سے جو اس ملک میں ظلم کا نظام رائج ہے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو جلد رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو اس ملک میں ظلم کا نظام قائم ہے اس کو ختم فرما۔ یا اللہ پاک یہ مقدمہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ اس ملک کے ججز اور خود انصاف کے منتظر ہیں۔ یا اللہ پاک تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں صدا کرتے ہیں یا اللہ پاک انصاف کا بول بالا ہو اور اس ظالموں کا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ عمران خان جلد رہا ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس وقت میں کیمرہ کو آگے دکھائے گا، اللہ اکبر، نعرے اس وقت بلند ہوتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک انقلاب کی صورت ہے، لیڈر لیس موومنٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب ہے ناظرین کرام، انقلاب ہے یہ ناظرین کرام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیچھے آپ چلتا ہوا روڈ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت ناظرین کرام آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ مشن نور کا وقت ہے اور اس وقت ناظرین کرام یہ مناظر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اس وقت کس طرح کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اذان آپ دیکھیے کہ جس مقصد اذان دینے کا مقصد اللہ سے مدد، اللہ کے نام کو پکارنا تھا اور مدد طلب کرنی تھی. جو 3 سال سے اس ملک میں ظلم کا نظام رائج ہوا ہے، اس کے خلاف آخری آپشن ہمارے پاس اللہ کی عدالت بچی تھی، جس میں ہم نے عرض کرنی تھی کہ یا اللہ کہ اس طرح یعنی کہ جو یہ ظلم و جبر کی داستہ 3 سال سے رقم ہوئی ہے اس کو ختم یعنی کہ نجات دلا دے. اور اس کا شاید نام مشن نور سے ہو یا مشن جو بھی رکھ دیں. مشن نور سے بھی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے پاک ناموں میں سے ایک نام نور ہے. تو نور اللہ پاک قرآن میں کئی دفعہ نور نام کا ذکر ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیوں اس آخری دن پہ آ کر، اگر آپ نے اس قادیانوں سے جوڑنا ہی تھا تو 10-15 دن سے یہ کمپین لانچ ہوئی ہے، اس کو اپنے آخری دن آ کر ہی اسی طرح کا اس کا مومنٹم خراب کرنا تھا. البتہ پہلے دن سے آواز اٹھاتے. دوسری بات ہے جو اذانیں جو استغاثہ جو کیا گیا کہ 4 دن تقریباً پارٹی کی طرف سے بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ ہم دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. اور چاہیے کسی بھی نام سے ہو، پکارنا تو اللہ کو ہی ہے اور جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. میرا صرف پی ٹی آئی کی قیادت سے یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو پلیز اس کو ٹائم پر دیکھ لیا کریں. اب سارا مومنٹم کریٹ تھا اور آپ نے آ کر جو بھی ہے آپ کی نظر میں، لیکن ہماری نظر میں مشن نور کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے. اللہ کے پاک نام سے شروع ہو رہا ہے اور ہم نے آج اذان دے کر اس کا آغاز کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا علاقہ ہے. میرے اگر کیمرہ مین دکھا سکیں تو اس وقت آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، 20 سپٹمبر اور 9:07 ہو چکے ہیں. اب یہ ویڈیو کب آتی ہے آپ کے سامنے، میں بھی پلازے میں موجود تھا تو اس وقت پلازے میں کوریج کرنے کے بعد میں نے کپڑے چینج کیے، پھر میں آپ کے پاس آیا اور اب ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں کہ لوگ یہاں پر اس وقت بات کر رہے ہیں اور یہاں پر اذانیں دی گئی ہیں. محترمہ یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت خواتین آپ لوگ کھڑی ہوئی تھی یہاں پر، اذانیں مردوں نے دی، آپ لوگ احتراماً سن رہے تھے اس کو. کیا ضرورت پڑ گئی آج لوگوں کو اس طرح اذانیں دینے کے لیے، بتائیے گا پلیز. دیکھیں، قانونی اور آئینی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم نے تمام اس ملک میں جتنے ادارے تھے سب کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں اور سب نے اس وقت کا جو یزید ہے اس کی بیعت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس وقت ہم نے پھر اللہ سے رجوع کیا. ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اب اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری جدوجہد کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور سے مانگتے ہیں اور ہم وہی سلسلہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اذانیں دینا کیوں ضروری ہے بہن؟ دیکھیں، پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر زیادہ بارشیں آ رہی ہیں تو اذانیں دو بے وقت کی، اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو رحمت زحمت میں تبدیل ہو رہی ہے وہ رحمت میں ہی رہے. زبردست، کیا بات. اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قلت پیدا ہو جاتی تھی یا بارشیں نہیں ہوتی تھی تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ بے وقت کی اذانیں دو، اللہ کو پکارو، اجتماعی طور پہ اللہ کو پکارو تاکہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو. سیم ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے قانونی جنگ بھی لڑی ہے، ہم لوگوں نے ہر طرح کی جنگ لڑ کے دیکھ لیا ہے. ان لوگوں نے یزید کو بالکل اپنا خدا بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اب ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ لگایا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کو پکارے اور اللہ ہی شاید اس جیسے فرعون کو غرق کیا تھا اس فرعون کو بھی غرق کرے. یہ تو سب کہتے پھر رہے ہیں کہ مشن نور جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ انگیج انہوں نے کر دیا ہے، ساتھ ملا دیا ہوا ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ 20 ستمبر کو یروشلم کے اندر ایوبیا نے، جو صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے اپنا حصار باندھا تھا اور 12 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا. کیا بات ہے، زبردست. ٹھیک ہے، آپ اگر اس چیز کو قادیانیوں کے ساتھ جوڑیں تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیوں کا اذان سے تعلق ہی کیا ہے؟ بالکل نہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، نہ ان کا نبی سے تعلق ہے، نہ ان کا کلمے سے تعلق ہے، نہ ہی ان کا اذانوں سے تعلق ہے، نہ ہی ان کا نماز. ان کی تو عبادت ہی اور قسم کی ہوتی ہے، ان کی تو پکار ہی کسی اور قسم کی ہے. جو لوگ اس کو اذان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ اس اذان کو ملا رہے ہیں وہ خود کفر کر رہے ہیں. ان کو یہ فتوے دینے سے پہلے، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ خود کفر بک رہے ہیں. اور کفر بکنے والا کون ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے، خدا کی لعنت ہوتی ہے، نبی کی لعنت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ بہن، ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین آپ بتائیے گا خاتون کے اس وقت اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ اس مرد مومن سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ خوف سے لرزنے لگ جاتا ہے. ریاست مدینہ سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ اس بندے سے خوف زدہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے. تو یہ اس سے خوف زدہ ہے کہ اگر وہ لیڈر باہر آ گیا تو یہ مدینہ کی اسلامی ریاست بن جائے گی تو ہمارے جیسے جو فرعون اور یزید ہے یہ کہاں جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مین روڈ پر میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں. پیارے بھائی مجھے یہ بتائیے گا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، نعرے لگ رہے ہیں جناب اعلیٰ اس وقت. میں کیمرہ مین کو آگے دکھائے گا، اللہ اکبر، نعرے اس وقت بلند ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر، یہ ایک انقلاب کی صورت ہے، لیڈر لیس موومنٹ ہے. لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ
रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फातिमुन नबी या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ये इस वक्त नाज़रीन किराम लीडरलेस मूवमेंट है जो चलती चली जा रही है। यकीनन तौर पे कहना होगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम एक पेज पर आ चुकी है और अब किसी लीडर की इस अवाम को जरूरत नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।